سید صاحب میرا یہ آخری سوال ہے، آپ کو تھوڑا سا الگ لگے گا لیکن میرے دل میں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی سید صاحب، شہر میں آپ کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، آپ شہر گھومے ہیں، شہر کا حال کافی خراب ہے ابھی، تو آپ کو کبھی ایسا لگا کہ مجھے سیاست میں آ کر شہر میں بدلاؤ لانا چاہیے؟ اچھا، مجھے تو کبھی اس کا خیال نہیں آیا، ابھی تک تو نہیں آیا اس کا خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اچھا، جیسے ایک مثال، بعض برتن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پانی گندا ہوتا ہے، تو اس میں اچھا پانی ڈالنے کی برکت سے وہ گندا پانی اچھا ہو جاتا ہے. بعض برتن ایسے ہوتے ہیں، اور بعض برتن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پانی اتنا گندا ہو جاتا ہے اور اتنی گہرائی ہوتی ہے اس کے اندر کہ اس میں جتنا اچھا پانی آپ ڈالتے جائیے تو وہ گندے پانی کو اچھا پانی صاف نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو جائے گا وہ بھی گندا ہوتا ہے. آج کے اس خاص شو کے مہمان ایک مشہور اور معروف شخصیت سید امین القادری صاحب. سید صاحب، پورے دنیا میں ایک بیماری چل رہی ہے، کرونا وائرس. جب کے زمانے میں ایسی بیماریاں وبا پھیلا کرتی تھی تو تب پرانے لوگ اسلامک طریقے کو لے کر کس طرح سے علاج کرتے تھے، تو آج جو ہمیں اپنانا چاہیے، جو ہم اس سے دور ہو رہے ہیں؟ دیکھیے آصف صاحب، ایسا ہے کہ وبائی امراض ہر دور میں کبھی نہ کبھی دنیا میں آئے ہیں، جیسے طاعون ہے، ہیضہ ہے، اس طریقے کی چیچک ہے. یہ سب جو امراض ہیں ایسے دنیا کے اندر الگ الگ ٹائم میں الگ الگ موقع پر اس طرح کی بیماریاں آئی ہیں. اور کرونا وائرس بھی جیسا کہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں ان کے قول کے مطابق یہ ایک وبائی مرض ہے. اور یہ جو وبائی مرض ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بیماری کوئی بھی ہو، جتنی بیماریاں اللہ نے پیدا کی ہے ان بیماریوں کے لیے اللہ نے دوا بھی پیدا کیا. کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کی تاریخ میں اس کا علاج ہمارے علم میں نہ ہو، آئندہ پھر اس کو تحقیق کر کے لوگ نکال سکتے ہیں. تو یہ کہ ہمارے علم میں علاج نہیں ہے یہ بات ہے، لیکن بیماری لا علاج ہے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے. جیسے پہلے ٹی بی کو لوگ لا علاج بیماری قرار دیے تھے، لیکن آج اس کا علاج ہو گیا، تو اس کا مطلب کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے. اور جب بیمار پڑیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، بیمار پڑو تو دوا کرو، کہ دوا میں اللہ نے شفا رکھی ہے، جس نے بیمار کے وہ شفا بھی دے گا. تو بیماری کا علاج کرنا چاہیے. اب رہی بات کہ جب وبائی بیماریاں آتی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. اسلامی نقطہ نظر سے وبائی بیماریوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کے درمیان گناہ بڑھ جاتا ہے، لوگ گناہ کے معاملے میں دلیر ہو جاتے ہیں، تو قدرت کی ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مصیبتوں میں، بلاؤں میں، بیماریوں میں گرفتار کرتی ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، یعنی برے اعمال کی کمائی ہے. تو اب جب وبائیں آئیں یا کوئی مشکل آئے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. ویسے بھی اگر وبائی بیماری نہ ہو، مطلقاً کوئی بیماری ہو، تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو صدقہ بہترین علاج ہے بیماریوں کا. سید صاحب، اگر ہم کسی کو چن کر دیتے ہیں، وہ چاہے شہر کا ایم ایل اے ہو، گھر کا کوئی ذمہ دار ہو، کوئی بھی ایسا شخص ہو جسے ہم کوئی ذمہ داری دے رہے ہیں، اسے چن کر ایک ذمہ داری کی ہے، اگر وہ ذمہ داری صحیح سے نبھا نہیں پا رہا ہے تو ایسے شخص کو کیا بولا جائے گا؟ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال، کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا. کوئی گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کے نظام کے متعلق اس سے سوال ہوگا. کوئی محلے کا ذمہ دار ہے، اس کے متعلق اس سے سوال ہوگا.
کوئی ملک کا ذمہ دار ہے، اس سے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ اب ہم نے کسی کو ذمہ دار بنایا یا وہ بن گیا، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے، تو اگر وہ آخرت چاہتا ہے، آخرت کا مطلوب ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو، تو جو ذمہ داری نہیں نبھا سکتا اس کو چاہیے کہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے اور جو باصلاحیت ہو اس کو موقع دے۔ اور اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے، پھر بھی وہ بیٹھا ہوا ہے گھر میں، محلے میں، ملک میں، تو اس کو تو اس کی سزا ملے گی۔ آج کل نوجوان اپنے ایک گیم کو لے کر کافی پریشان ہے، پب جی میں بہت تیزی سے چل رہا ہے، کام دھندے چھوڑ کر اس میں لگے رہنا اور گھر کی جو ذمہ داری ہے اس سے ہٹنا، اور کافی وقت اس میں ضائع کر رہے ہیں، تو اس پر کیا آپ اپنا پیغام رکھیں گے؟ اسلامی نقطہ نظر سے تو کوئی بھی گیم ہو، اسلام کسی گیم کی کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جب لوگ یہ بات سنتے تو تھوڑا سا بچک جاتے ہیں، چمک جاتے ہیں کہ یار یہ تو تنگ نظری ہوئی کہ آپ کا مذہب آپ کو کوئی گیم کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کوئی گیم ہو، صرف پب جی کی بات نہیں ہے، کوئی گیم ہو، اسلام صرف ان گیمز کی اجازت دیتا ہے یا ان کھیلوں کی اجازت دیتا ہے جس میں آپ اپنی صحت کو مینٹین کر سکتے ہیں یا اس سے آپ کا کوئی دنیاوی یا آپ کا مذہبی فائدہ ہو۔ جیسے ایک دور میں تھا گھوڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی، یہ سب چیزوں کی اجازت تھی، کشتی کی اجازت تھی، اس سے صحت وغیرہ کا معاملہ تھا۔ لیکن یہ جو سب گیمز ہیں، اس میں ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، جس کو ہم تضییع اوقات کہتے ہیں۔ وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا، وقت کو صحیح طور پر یوٹیلائز نہ کرنا، یہ بڑا نقصان ہے۔ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے انسان کی زندگی کا۔ تو اب پہلے تو لوگ گیمز سے روکنے کے لیے تنگ نظری کا طعنہ دیتے تھے، لیکن جو بندہ، جو بچہ، جو لڑکا، جو طالب علم یا جو بزنس مین گیم کھیلنے بیٹھتا ہے وہ گھنٹوں لگا دیتا ہے، تو وہ 2 گھنٹے جو گیم میں اس نے لگائے، اگر وہی 2 گھنٹے وہ بزنس میں لگاتا تو ترقی کرتا۔ جو 2 گھنٹے وہ گیم میں لگائیں اگر وہ اسٹڈی میں لگاتا تو تعلیمی میدان میں ترقی کرتا۔ وہ جو گھنٹہ 2 گھنٹہ اس نے گیم میں لگایا ہے، اگر وہی اپنے بچوں کو دیتا تو کوئی تربیت کرتا۔ اسی لیے اسلام وقت کو ضائع کرنے سے منع کرتا ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے استاد کہا کرتے تھے، وقت ایسی 2 دھاری تلوار ہے کہ اگر تم نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا تو یہ تلوار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ اس کو صحیح طور پہ تم کاٹو، یعنی اس گزارو، ورنہ یہ وقت تمہیں کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے اسلام کسی بھی گیم کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پب جی کے متعلق تو میں نے سنا ہے کہ اس سے جانیں بھی ضائع ہو رہی ہے، تو اس کی تو قطعاً، جی بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی موبائل جو ہے اس کو بقدر ضرورت استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال کریں گے تو صرف گیم ہی نہیں، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، یا بات کرنے میں بھی اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو اس کی شعاعیں آپ کی زندگی پر جو ہے وہ مضر اثرات مرتب کرے گی، اس کا سائیڈ ایفیکٹ آپ کی صحت پر ہوگا۔ اس لیے اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ تو اسلام کسی گیم کی اجازت نہیں دیتا، اور پب جی تو اور زیادہ نقصان دہ ہے۔ سید صاحب، میرا یہ آخری سوال ہے، آپ کو تھوڑا سا الگ لگے گا لیکن میرے دل میں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی سید صاحب، شہر میں آپ کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، آپ شہر گھومے ہیں، شہر کا حال کافی خراب ہے ابھی، تو آپ کو کبھی ایسا لگا کہ مجھے سیاست میں آ کر شہر میں بدلاؤ لانا چاہیے؟ اچھا، مجھے تو کبھی اس کا خیال نہیں آیا، ابھی تک تو نہیں آیا اس کا خیال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اچھا، جیسے ایک مثال، بعض برتن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پانی گندا ہوتا ہے، تو اس میں اچھا پانی ڈالنے کی برکت سے وہ گندا پانی اچھا ہو جاتا ہے۔ بعض برتن ایسے ہوتے ہیں، اور بعض برتن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پانی اتنا گندا ہو جاتا ہے اور اتنی گہرائی ہوتی ہے اس کے اندر کہ اس میں جتنا اچھا پانی آپ ڈالتے جائیے تو وہ گندے پانی کو اچھا پانی صاف نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو جائے گا وہ بھی گندا ہوتا چلا جائے گا۔ تو موجودہ سیاست مجھے اسی برتن کی طرح لگتی ہے کہ اس میں پانی اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اس میں جتنا اچھا پانی آپ ڈالتے جائیں گے تو وہ اچھا پانی بھی ضائع ہو کر کے گندا ہو جائے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں
کہ فی الحال عملی سیاست میں جو ہے وہ حصہ لینے کی بجائے جو سیاست داں ہیں جن سے ہمارے تعلقات ہیں، ہم ان کے دوست بن کر ان کی اصلاح کریں اور ان سے کچھ اچھے کام لیں. یعنی ہمارے بڑے بزرگوں نے جیسے کیا ہے کہ غریب نواز خود بادشاہ بننے کی بجائے انہوں نے بادشاہوں کی اصلاح کی. محبوب الہی خود بادشاہ بننے کی بجائے انہوں نے بادشاہوں کی اصلاح کی. صابر پاک نے خود بادشاہ بننے کی بجائے خود بادشاہوں کی اصلاح کی. تو چونکہ ہم لوگ تو اس منصب پر نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کے غلام ہیں، اس لیے ہم لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ فی الحال ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فی الحال عملی طور پر کوئی حصہ لینے کی بجائے جو لوگ اس وقت سیاست میں سرگرم ہیں ان سے روابط قائم کر کے ان تک پہنچ کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. بہت اگر وہ شکریہ.